یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صلوات علی محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، آج کی یہ چوتھی نشست ہے اور ظاہر ہے کہ کل اسے کنکلوڈ ہو جانا ہے۔ آیت سورہ بقرہ کی ہے، نشان 249، جس کے ماتحت صبر اور اس کے نتائج، اس موضوع پر ہم کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ کوشش ابھی جاری ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کم من فئۃ قلیلہ، ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ ہو، تعداد میں کم ہو، مگر وہ غالب آ جاتا ہے ایک بڑے گروہ کے اوپر۔ عدد کے اعتبار سے اس کا کوئی مقابلہ اس دوسرے گروہ کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر یہ اذن خدا کے ساتھ باذن اللہ غالب آ جاتا ہے اس بڑے گروہ کے اوپر۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بظاہر عدد چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر اللہ کا ساتھ ان کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کے عدد کی کمی مائیت پروردگار کی برکت سے کمپنسیٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ مگر مائیت پروردگار ان کو کب حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ صبر کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ آپ میں سے وہ دوست جو پہلی تقریر سے آ رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے ایک ترتیب سے بات کو بیان کرنا شروع کیا تھا کہ اگر آپ صبر کے مذمومہ معنی کے اوپر غور کریں کہ جو لوگوں نے عام طور پر لیے ہیں تو وہ بڑے منفی اور بڑے نیگیٹو ہیں، کہ جس کے نتیجے میں ایک انتہائی سست معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، اور یہ ہر اس ویلیو کے ساتھ ہوگا کہ جس کو اپنی طرف سے کوئی معنی پہنانے کی کوشش کی جائے، جبکہ وہ دستاویز کی جو اس لفظ کو دے رہی ہے تو پھر ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے معنی کو بھی ایلوبریٹ کر رہی ہے۔ جب قرآن لفظ صبر دیتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے کہ صبر اس قوت کا نام ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ آ جائے تو پھر چھوٹا گروہ بڑے گروہ کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ نتیجتاً صبر کوئی منفی ویلیو نہیں ہے، ایک بہت پازیٹیو ویلیو ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے حوالہ دیا تھا سواٹ انالیسس کا کہ اسٹرینتھس کو بھی پہچاننا ہوتا ہے، ویکنیسز کو بھی جج کرنا ہوتا ہے، اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اپارچونیٹیز کیا ہیں اور تھریٹ کیا بن سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہے
تو ایمان جو اس کو اسٹرینتھ دیتا ہے اس میں بہت سارے ویلیوز ہیں، سر فہرست صبر ہے۔ آپ غور فرمائیے تو معصوم کا یہ جملہ خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مولا کا یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے، کہ اگر سر اور تن میں جدائی ہو جائے تو پھر تن کسی کام کا نہیں رہتا، بالکل اسی طرح سے صبر اگر جدا ہو جائے تو ایمان کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگرچہ میرا بہت زیادہ ارادہ نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی نقطہ اس موقع پر پیش کروں گا، مگر یہ سر اور دھڑ کی بات پیغمبر اکرم کے اس قول میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، کہ علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کی دھڑ سے ہوتی ہے، یعنی دھڑ سے اگر سر الگ ہو جائے تو دھڑ کام کا نہیں رہتا، علی اگر تو مجھ سے دور ہو جائے تو پھر میرا کام بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں علماء کرام نے پھر نقطہ رسی کی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو سر ہی کے اندر تمام وہ طاقتیں ہیں کہ جو پروردگار نے رکھ دی ہیں، کہ دماغ انسان کے سر میں ہوتا ہے، آنکھیں انسان کے سر میں ہوتی ہیں، کان انسان کے سر میں ہوتے ہیں، زبان انسان کے سر میں ہوتی ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو دھڑ سے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی تیرا سوچنا میرا سوچنا، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، تیرا سننا میرا سننا، تیرا بولنا میرا بولنا۔ تو ہم تو صرف یہ سمجھتے تھے کہ علی کی عین عین اللہ ہے، آج پتہ چلا عین و رسول اللہ بھی ہے، لسان و رسول اللہ بھی ہے، اذن و رسول اللہ بھی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آلہ۔ تو اب آپ دیکھیں گے برادران عزیز کہ یہ تمام تر چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور بالکل درست ہیں، مگر یہیں پر میں ضمناً اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر دوں، اگرچہ کئی مرتبہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے مگر ایک مرتبہ پھر کوئی حرج نہیں، یہ تکرار مفید ہے کہ ذہن کے اندر اس چیز کو بالکل واضح کر لیں کہ جب ہم مولا کائنات کو وجہ اللہ کہتے ہیں یا عین اللہ کہتے ہیں یا اذن اللہ کہتے ہیں، اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات اللہ کا چہرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی کوئی مادی وجود رکھتا ہے اور پھر اللہ کا چہرہ جو ہے وہ امیر المومنین کو دے دیا گیا؟ نہ، ایسا نہیں، یعنی اتنی سطحیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے ید اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ید اللہ کا مطلب کیا ہے؟ واقعی یہ والا ہاتھ، دیکھیے یہ ہاتھ جو ہے مخلوق پروردگار ہے، یہ مرکب ہے، یہ 5 انگلیوں سے مل کر بنا ہے، ہر انگلی کئی سیل سے مل کر بنی ہے، لہٰذا جو مرکب ہوگا وہ ہر جز دوسرے جز کا اپنے وجود میں محتاج ہوگا، اور جو مرکب ہو وہ محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ مخلوق ہوتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ یہ خود اگر آپ نہج البلاغہ کا پہلا ہی خطبہ اگر کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعاً امیر المومنین نے موحدین اور مومنین کی ذہنی سطح کو کتنا بلند کیا ہے کہ انسان توحید کے اس صحیح تصور کو لے تو صحیح کہ جو علی نے سمجھایا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ مولا جب کہا جاتا ہے مومنین تو کہا جاتا ہے امیر المومنین، اور جب مولا کی امامت کا اعلان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے امام المتقین، اور جب موحدین کے ساتھ ذکر آتا ہے تب کہا جاتا ہے مولا الموحدین۔ تو جو علی کو مولا مانتے ہیں وہ موحدین ہوتے ہیں، توحید سے بیزار نہیں ہوتے، توحید ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب سے وقت ضمناً ایک تبصرہ کر کے واپس ہمیں اپنے موضوع کی طرف جانا ہے، مگر غور فرمائیے گا کہ جب مولا کو کہا گیا وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ناصر مکارم شیرازی صاحب کی تفسیر نمونہ کے اندر انہوں نے بہت ہی عمدہ بحث کی ہے محکم اور متشابہ پر، کہ جہاں سورہ آل عمران کے آغاز میں حروف مقطعات آپ دیکھیں گے، سورہ بقرہ کے آغاز میں حروف مقطعات وہی الف لام میم پھر الف لام را، یہ مختلف موقعوں پر آپ کو حروف مقطعات نظر آئیں گے۔ تو وہیں پر انہوں نے محکم اور متشابہ کی ایک بحث چھیڑی اور بہت اچھی بحث وہاں پر انہوں نے کی۔ تو وہیں پر جب ید اللہ فوق ایدیہم اور اس طرح کی آیتوں کی بات آئی تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیے کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو محکم ہیں۔ محکم کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ڈیپتھ کی بات نہیں ہو رہی، سرفیس کے اوپر آپ دیکھیں
تو وہ آیت اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو اور بہت سے معنی نکلیں گے، مگر جو سرفیس کے اوپر اس کا مطلب ہے وہ بالکل واضح ہے. یعنی آپ اگر دیوار کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ سفید رنگ نظر آ رہا ہے تو یہ سرفیس کے اوپر بالکل واضح ہے. اب اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو لوہا بھی ہوگا، سریا بھی ہوگا، وہ اس کی ڈیپتھ ہے. تو قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ سرفیس پر جب دیکھا جائے تو لفظ اس کا بالکل واضح ہو، اس کو کہتے ہیں آیات محکمات. یعنی وہ آیتیں کہ جن کا سرفیس پر مطلب سمجھنا آسان ہے. پروردگار نے کہا قل، اے حبیب کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ جب پروردگار نے کہا تو سرفیس پر اس کا مطلب بالکل واضح. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن سرفیس پر نہیں ہے. آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو یقیناً اس کے اندر بہت زیادہ بحثیں ہیں اور وہ انسان کے ذہن کو روشن کرتی ہیں، اس کو وسعت بخشتی ہیں، اس کے ہورائزن کو براڈن کرتی ہیں. مثلا خود احد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو احد اور واحد کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک بحث تو ہے نا کہ بھائی خدا کو واحد بھی کہا گیا، خدا کو احد بھی کہا گیا. تو اس وقت تو ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، مگر میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ ایک اس کا سرفیس پر مطلب ہے جو بالکل واضح ہے. پھر آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو یقیناً گنجائش ہوتی ہے کہ مزید اس کو کھنگالا جائے، مزید اس کو ایکسپلور کیا جائے، مزید جو اس کے معانی اس کے اندر پوشیدہ ہیں ان کو قرید کر نکالا جائے، مگر اس میں ضرورت ہوگی معصوم کے ارشادات کی، معصوم کے فرمان کی. یعنی ایک چیز آپ پیش کر دیتے ہیں کافر کے سامنے بھی. کافر کو جب چیلنج کیا جا رہا ہے کہ قرآن کا جواب لے کر آؤ تو قرآن اس کے سامنے پریزنٹ تو کیا جائے گا نا، اور کہا جائے گا کہ یہ لو اور اس کا جواب لے آؤ. اور اگر اس کے سامنے وہ چیز آپ پیش کر رہے ہیں کہ جو چیستان ہے، ایک ایسا پزل ہے کہ جو سالویبل ہی نہیں ہے، تو وہ کافر کہے گا تم تو خود اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم اس کا جواب لیں. پہلے سمجھاؤ تو صحیح کہ اس کا مطلب کیا ہے. تب آپ نے غور فرمایا کہ ایک وہ سرفیس پر مطلب ہوتا ہے کہ جو اکثر آیات کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اکثر آیات محکمات کہلاتی ہیں. یہ محکم آیتیں ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن سرفیس کے اوپر نہیں ہے. یہ سرفیس کا لفظ میں نے بار بار استعمال کیا ہے اور جان بوجھ کر استعمال کیا ہے. اب آئیے برادران عزیز غور فرمائیے کہ جب اس کی ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں، ابھی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ احد اور واحد میں کیا فرق ہے. اب آئیے اس لفظ ہوا ہی کو دیکھ لیجئے، اس لفظ ہوا ہی پر غور کیجئے. علماء کرام نے ایک بحث کی اور یہ کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ اگر یہاں پر یہ ہوا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ قل اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. تو اب اگر یہ ہوا نہ ہو تو اس جملے کی ترکیب میں کیا پرابلم ہے؟ جملہ تو مکمل ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی مشکل تو نہیں ہے. پھر پروردگار نے اس ہوا کو یہاں پر کیوں رکھا؟ اب یہ وہ ڈیپتھ ہے کہ جس کے اوپر بحث کی جاتی ہے. عربی کے اعتبار سے گرامیٹیکلی یہ ہوا یہاں پر کیا بنے گا اس کو چھوڑ دیجیے، مگر اب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے ایک مطلب پر غور کیجیے گا. مجھے ایک بات بتائیے، اس ہوا کے ذریعے سے پروردگار نے انسان کو کس بات کی طرف متوجہ کیا ہے؟ ایک بہت دقیق بات ہے کہ جس کی طرف پروردگار نے متوجہ کیا. دیکھیے ایک سوال یہ ہے، علم کلام کی کتابوں کے اندر اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ یہ بتائیے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ وجود خدا فطری ہے یا کسبی ہے؟ یعنی فطری کا مطلب یہ ہے کہ ان بلٹ ہے اور کسبی کا مطلب یہ ہے کہ ایکوائرڈ ہے. اگر انسٹنکٹیو ہے، اگر وہ ان بلٹ ہے تو پھر وہ فطری ہے. جو فطری ہوتا ہے اس کو سیکھا نہیں جاتا، وہ اندر موجود ہوتا ہے. آپ اگر خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اگر غمگین ہوتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں. نہ مسکرانا آپ نے یونیورسٹی میں سیکھا، نہ آنسو بہانا آپ نے کالج میں سیکھا. یہ سب فطری ہے، یہ معاملہ فطری ہے. اگر آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ اسکول نہیں گئے تھے تب تک آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور جب اسکول جانا شروع کیا تب آپ کو بھوک کا احساس ہوا. بھوک کا احساس فطری ہے، پیاس کا احساس فطری ہے. آپ نے غور فرمایا؟ تو اب یہ بحث ہے کہ جناب عالی یہ بتائیے کہ جو عقیدہ وجود خدا ہے، عقیدہ توحید، وجود خدا اور پھر اس کے بعد توحید، یہ عقیدہ فطری ہے یا کسبی ہے؟ اگر یہ فطری ہے تو انسٹنکٹیو ہے، ان بلٹ ہے، اور اگر کسبی ہے تو ایکوائرڈ ہے کہ جو حاصل کیا جائے گا. تو علماء نے کہا کہ درمیان کا معاملہ ہے. بنیادی عقیدہ انسٹنکٹیو ہے، ان بلٹ ہے، اور باقی جو اس کی تفصیلات ہیں توحید کے حوالے سے وہ ایکوائرڈ ہیں، یعنی وہ کسبی ہیں. اب ذرا اس ہوا پر غور کیجیے گا، اس لفظ ہوا پر غور کیجیے گا. مجھے ایک بات بتائیے، میں بہت لائٹر نوٹ پر آپ سے بہت قریب ہو کر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ ہمارے استاد جناب
علامہ طالب جوہری صاحب نے ایک مرتبہ درس کے دوران دی تھی، اور بہت اچھی مثال کہ ایک بات بتائیے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کم سے کم جو میرے سامنے جتنے افراد ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ لائن تو بنتی جائے گی نا، ایک رنگ بن جائے گا، سیمی سرکل بن جائے گا، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اسی طریقے سے وہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بتائیے، اگر کوئی آپ کے پیچھے سے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ مارے اور پھر اس کے بعد ہاتھ یوں سمیٹ لے اور چہرہ جھکا لے اور آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی نظر نہ آئے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے، بالکل انجان بن جائے، تو آپ مجھ سے یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ قبلہ ہم نے تو نہیں دیکھا مگر آپ تو دیکھ رہے تھے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو آپ کو دیکھ رہے تھے، تو ہمیں نہیں معلوم پیچھے یہ حرکت کس نے کی ہے، مگر کسی نے تو کی ہے، تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہے۔ یعنی پھر واپس ذہن میں رکھیے گا، کسی نے پیٹھ پر ہاتھ مارا ہے، وہ انجان بن گیا، آپ نے پیچھے دیکھا، آپ پہچان نہیں پائے، اور اب آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے تو دیکھا ہوگا، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون تھا، وہ کون تھا، یہ وہ جو ہے وہ کون تھا، اس کے بارے میں بتائیے۔ اب میں اگر آپ کے سامنے یہ کہوں کہ بھائی امام باڑے کے اندر جتنے قرآن لے کر آئیے، 8-10 قرآن یہاں پر رکھ دیے جائیں اور ان کے اوپر میں ہاتھ رکھوں اور حضرت عباس کا علم دوسرے ہاتھ میں لوں، اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اتنے قرآنوں پر ہاتھ رکھ کر اور حضرت عباس کے علم کو پکڑ کر کہ کوئی نہیں تھا، تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی نہیں تھا تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ آپ مجھے کہیں گے ہم نے یہ تو آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ کوئی تھا یا نہیں تھا، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی تو تھا، ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے وہ کون تھا، ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ کوئی تھا یا نہیں، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی تھا، ہمیں تو صرف اتنا بتائیے کہ وہ کون تھا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ آپ کی تلاش آدھی سالوڈ ہے، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ کوئی مسٹر ایکس ہے کہ جس نے اس کام کو انجام دیا ہے، ہمیں تو اس ویریبل کی ڈیٹیل بتا دیجئے کہ یہ ایکس ہے کون۔ آپ نے غور فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس ہوا کو درمیان میں رکھا کہ حبیب کہہ دیجئے ہوا، وہ اللہ ایک ہے، یعنی اتنا عقیدہ تو اندر تمہارے موجود ہے کہ کوئی تو ہے، وہ کوئی تو ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ کوئی تو ہے جو میرا خالق ہے، وہ کوئی تو ہے جو میرا مالک ہے، تو میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا کہ کوئی ہے بھی یا نہیں، کوئی تو ہے، بس مجھے تو اتنا بتا دیجئے وہ کوئی کون ہے، 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، تو اے حبیب کہہ دیجئے وہ کہ جو تمہارے عقیدے میں پہلے سے موجود ہے وہ اللہ ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ احد ہے۔ درود بھیجئے محمد وآلہ۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اس کے ذریعے سے پھر اب یہ وہ ڈیٹیلز ہیں کہ جو یہاں پر موجود ہیں، سرفیس پر اس کا مطلب بالکل واضح ہے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب ضمناً عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس حوالے سے بہت زیادہ تعجب کیا ہے کہ کیا خدا کا انکار بھی کوئی کر سکتا ہے۔ مثلا سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے، اس کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ فی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کہ اللہ کے بارے میں بھی تمہیں شک ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں پروردگار فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کنتم امواتن، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا۔ جو ایسا قدرت مند ہے، روز تم پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، روز لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اس آئینے میں تمہیں اپنا آغاز اور انجام دکھائی نہیں دیتا، تو کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو۔ اور وہ سورہ دہر کی آئے کہ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا کہ جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا۔ یعنی پروردگار نے یہ استفہام، یہ سوالیہ انداز جو اختیار کیا ہے نا، اس کے اندر بڑی لطافت ہے۔ پروردگار متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بات کرتے ہو کہ وہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بات کرنا، پہلے اپنے بارے میں بات کرو کہ تم ہمیشہ سے ہو
یا نہیں؟ کوئی ایسا وقت تھا جب تم قابل ذکر شے بھی نہیں تھے، تو کوئی تو تھا کہ جس نے تمہیں عدم کے پردے سے وجود کی نعمت عطا کی ہے، وہ منعم کوئی تو ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ بات سے بات نکلتی چلی گئی، یقین جانیے کہ یہ آج کا ایجنڈا نہیں تھا، لیکن آئیے ذرا اب یہاں تک ہم پہنچیں تو ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسی آیت کی تشریح جب معصوم کے سامنے کسی نے، بہت سے افراد آئے، کتاب توحید شیخ صدوق آپ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہم جس مکتب کے ماننے والے ہیں، توحید کی صحیح میراث ان کے پاس ہے۔ برادران عزیز، ہم آل محمد کے اس ہیریٹیج کو کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ ہمیں آل محمد پر فخر ہے، ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، یہ ہمارے پراؤڈ مومنٹس ہونے چاہیے تھے کہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جس نے توحید کی صحیح تشریح عطا کی ہے۔ یقین جانیے برادران عزیز، میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، یہ بدقسمتی ہے ہمارے مکتب کی کہ ہمارا اتنا رچ ہیریٹیج موجود ہو اور پھر اس کے بعد ہمارے عوام اور ہمارے لوگ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے ہوں کہ ہمیں توحید کو ماننا بھی ہے یا نہیں ماننا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ معصوم کے پاس کسی نے آ کر، فلسفی ہے، دیکھیے معصوم کا ایک انداز ہے، وہ کیا ہے؟ ایک انداز یہ ہے جو خود پیغمبر اکرم نے ختم مرتبت احمد مجتبیٰ کہ فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ سکھایا گیا ہے کہ لوگوں سے بات کریں ان کی عقلوں کے مطابق، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، ان کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے، ان کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے ہم ان سے گفتگو کریں، یہ ہم کو سکھایا گیا۔ اسی کو پھر دوسرے انداز سے کہا گیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق، ان سے گفتگو کرو، ان سے بات کرو۔ اب ذرا دیکھیے برادران عزیز، اگر کوئی انتہائی وحشی جنگلی بدو امام کے پاس آئے گا تو امام کا اس سے گفتگو کرنے کا انداز اور ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اس کو دین سب سمجھایا جائے گا۔ اگر کوئی فرض کیجئے ماہر نفسیات آئے گا، اس سے گفتگو کا انداز الگ ہوگا۔ یہ سب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ یہ آیا تو امام نے کیا انداز اختیار کیا، وہ آیا تو امام نے کیا انداز اختیار کیا۔ آپ صرف اصول کافی کے اندر جو چیپٹر کتاب التوحید کا ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور ظاہر بزرگان تو واقف ہیں، میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ اب آئیے، یہ جو اس آیت کی میں بات کر رہا تھا، هل اتى علی الانسان حین من الدہر، کوئی ایسا وقت بھی آیا جب تم قابل ذکر شے بھی نہیں تھے۔ ایک شخص جو فلسفی تھا، زیادہ بہتر الفاظ میں کہوں متفلسفی تھا، یعنی دعوے دار فلسفہ شناس، فلسفہ شناسی کا دعویٰ تھا اس کے پاس کہ میں ایک فلاسفر ہوں۔ اب امام کے پاس آیا تو امام سیدھا اس کو لیٹ ڈاؤن کریں، یہ امام کا طریقہ نہیں ہے۔ امام کہتے ٹھیک ہے، اگر آئے ہو تو بات کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے آج ان سے بحث کرنی ہے، یہ بہت اللہ والے بنتے ہیں، یہ اللہ کے نمائندے بنتے ہیں، اللہ کے وکیل صفائی بنتے ہیں، یہ صرف الفاظ میرے ہیں، یعنی اس نے تو چیلنج والے کے انداز میں کہا تھا کہ میں ان سے بحث کروں گا اور مجھے ان سے بہت بحث کرنی ہے۔ علامہ سید علی نقی نقطن صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے معرفت خدا، بہترین باکمال اور لاجواب کتاب اس موضوع پر۔ اس کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے ان تمام بیریئرز کو، یعنی اس کتاب کے اندر ترتیب منطقی جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اسٹارٹ ہی کے اندر لسٹ کیا ہے کہ واٹ آر دا بیریئرز، کیا کیا وہ بیریئرز ہو سکتے ہیں کہ جو انسان کو خدا کی معرفت تک لے جانے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کو لسٹ کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک ایک کو ایڈریس کیا ہے اور کمال کیا ہے، بحث کا حق ادا کیا ہے۔ پھر اس کے اندر جہاں انہوں نے معصومین کے حوالے سے کہ جو ان کی اپروچ تھی اور جو ان کا انداز اور ان کا اسلوب تھا اس کو ڈسکس کیا، اسی میں اس فلسفی کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ وہ فلسفی آ رہا ہے اور امام سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بحث کرنی ہے اور بہت زیادہ بحث کرنی ہے، بہت اصرار کے ساتھ کہ خدا کے بارے میں مجھے آپ سے بحث کرنی ہے۔ امام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، خدا کے بارے میں تو بحث کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تم پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، تم ہست ہو یا نیست، تم ہو یا تم بھی نہیں ہو، یعنی تم خدا کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم خدا کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، تم پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، تم ہو یا تم نہیں ہو، تم ہست ہو یا تم نیست ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے بارے میں تو اتنا تو جانتا ہوں کہ میں تو ہوں، میں تو ہست ہوں۔ تو امام نے کہا کہ پھر اگلا سوال ہمارا صرف اتنا ہے کہ تم ہست ہو بعد اس کے کہ نیست تھے یا پہلے سے ہست ہو۔
تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے نیست تھا اور پھر ہست ہوا۔ تو امام نے کہا اب اگلا سوال اس کا مجھے جواب دے دو کہ جب تم نیست سے ہست ہو رہے تھے تو تم نے خود اپنے آپ کو نیست سے ہست بنایا یا کوئی اور تھا کہ جس نے تمہیں نیست سے ہست بنایا؟ اگر تم نے خود سے اپنے آپ کو نیست سے ہست بنایا تو یہ بتاؤ کہ جب تم خود نیست تھے تو نیست ہوتے ہوئے نیست سے ہست کیسے بنایا؟ اور اگر تم ہست تھے اور تم نے نیست سے ہست بنایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب پہلے سے ہست تھے تو تحصیل حاصل ہے، پھر نیست سے ہست بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ ہوا کیا؟ تم نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں بنایا۔ تو کہا اب یہ بتاؤ کہ جب تم نے اپنے آپ کو نیست سے ہست نہیں بنایا تو کوئی تو تھا کہ جو تمہیں نیست سے ہست بنا رہا تھا، اس کا تعارف تم کروا دو، خدا کا تعارف ہم کروا دیں گے۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ جو اپروچ ہے، اگر آپ نے اس پر غور کیا کہ یہ کتنی ٹو دا پوائنٹ اور اس کے بیک گراؤنڈ کے مطابق ہے۔ اگر کوئی وحشی بدو عرب آئے گا تو اس سے یہ ہست اور نیست کا جھمیلہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس سے تو گفتگو ہوگی کس انداز سے؟ جیسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام نے جب اس سے گفتگو کی ہے تو کیا کہا؟ جب اس نے کہا کہ مجھے بتائیے اس بات ثانے کے بارے میں ثانے یعنی جس کی یہ صنعت گری ہے، جس نے ان تمام مصنوعات کو بنایا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے اور سمجھائیے۔ تو امام نے اتنا کہا البعرۃ تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی السیر فہیکل علوی بہذہ اللطافہ ومرکز سفلی بہذہ الکثافہ کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر۔ یقین جانیے برادران عزیز، میں آپ سے کیا شکوہ کروں؟ ظاہر ہے کہ جو احباب یہاں پر عربی زبان سے واقف ہیں وہ اس کے ایک ایک لفظ کو انجوائے کریں گے کہ جو امیر المومنین کے الفاظ ہیں، ایسے ہی ان کو بلاغت کا امام نہیں کہا جاتا، وہ امام المتقین بھی ہے، مگر یاد رکھیے گا کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ خود کلام کا بھی امام ہوا کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بھئی اتنی سی بات بتاؤ کہ تم وحشی عرب، تم بدو، تم جنگل میں رہنے والے، تم خود کہتے ہو تم سویلائز نہیں ہو، متمدن دنیا سے تمہارا تعلق نہیں ہے، اب مجھے اتنا بتاؤ کہ جنگل میں رہتے ہوئے البارۃ تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر، اتنا تو تم کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، مینگنیوں کو دیکھتے ہو اونٹ کو پہچان لیتے ہو۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے کہ تم مینگنی کو دیکھتے ہو، تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، مگر مینگنی کو دیکھنے کے بعد تم اونٹ تک پہنچ جاتے ہو کہ جب مینگنی یہاں پر موجود ہے تو اونٹ یہاں سے گزرا ہوگا، تم نے اونٹ کو دیکھا نہیں مگر تم اونٹ تک پہنچ گئے۔ والروثۃ تدل علی الحمیر، تم نے لید کو دیکھا اور گدھے تک پہنچ گئے کہ جب یہاں پر لید ہے تو یہاں سے گدھا گزرا ہوگا، نہ تم نے اونٹ کو دیکھا نہ تم نے گدھے کو دیکھا، لید کو دیکھ کر گدھے تک پہنچ گئے، مینگنی کو دیکھ کر اونٹ تک پہنچ گئے۔ وآثار القدم تدل علی المسیر، تم نے فقط قدموں کے نشان دیکھے اور یہ پہچان لیا کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا، نہ تم نے اس چلنے والے کو دیکھا نہ حیوان کو دیکھا، آثار سے مؤثر کا تم نے پتہ چلا لیا۔ اب اتنا بتاؤ کہ جب اتنی نشانیوں سے اس تک پہنچ جاتے ہو کہ جو یہاں سے چلا تھا، فہیکل علوی بہذہ اللطافہ، آسمان بھی دیکھ رہے ہو، زمین بھی دیکھ رہے ہو، آسمان کے لطائف بھی دیکھ رہے ہو، زمین کی کثافتوں کو بھی دیکھ رہے ہو، کیا یہ سب مل کر بھی تمہیں اس تک نہیں پہنچا سکتے کہ جو لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے اور ان سب کا خالق ہے؟ یہ جو امیر المومن، کتنا سادہ، کتنا عام فہم، جس کو آپ سہل ممتنع کہہ لیں، لیکن کتنا آسان سادہ انداز، اور اس کے ذریعے سے اس بات کو اس کے ذہن میں امیر المومنین نے اتار دیا۔ آپ دیکھیے برادران عزیز، ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے سامنے ایک بوڑھی عورت کا ذکر آتا ہے، ایک بوڑھی عورت کا، اور اس عورت کا کیا ذکر آیا؟ اس سے پوچھا گیا، اس بوڑھی عورت سے، دیکھیے یہ وہ جملہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد پیغمبر اکرم اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دانت نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ عام طور بہت ریئر ہے، پیغمبر کہکہا نہیں لگاتے تھے، پیغمبر اکرم کہکہا نہیں لگاتے تھے، مسکراتے تھے، تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ کبھی بہت گہری ہو جاتی تھی، وہ بھی بہت ریئر تھا، مگر مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہوتی تھی۔ پیغمبر اگر اتنا مسکرائے، کیا ایسی بات ہو گئی؟ ایک جملہ حضور کے سامنے پیش کیا گیا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، عجوز
بوڑھے کو، عجوزہ بوڑھی عورت، اسی کی جمع ہے عجائز۔ پیغمبر اکرم نے مسکراتے ہوئے ایک جملہ کہا اور کہا علیکم بدین العجائز، کہ تمہاری ذمہ داری اتنی تو یقیناً بنتی ہے کہ بوڑھی عورتوں والا دین تو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کب کہا؟ یعنی بوڑھی عورتوں والا دین تو اس نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ پیغمبر اکرم اس کو ریفر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا دین تو کم از کم تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ ہوا کیا تھا؟ قضیہ صرف اتنا تھا کہ کسی نے اس بوڑھی عورت سے ایک سوال کیا، پیغمبر کے سامنے تو رپورٹ آئی، سوال کیا اس بوڑھی عورت سے کہ تم خدا کو مانتی ہو؟ کہا کہ بالکل خدا کو مانتی ہوں۔ خدا کو کیسے نہیں مانتی؟ تو خدا کو کیسے مانتی ہو؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا کو تو اگر انکار کرے گا تو یہ پتھر اٹھا کر تیرا سر پھاڑ دوں گے، یہ نہیں کہا اس نے، یہ نہیں کہا۔ آپ اس سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہونے والی اس میچورٹی کو اپریشیٹ کریں کہ وہاں پر وہ بوڑھی عورت بھی اس بات پر غور کر رہی تھی کہ میرا خالق کون ہے۔ اسلام عقلوں کو تالا لگانے کے لیے نہیں آیا ہے، بند ذہنوں کو کھولنے کے لیے آیا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مولا نے کہا لیسیروا دفائن العقول، کہ انبیاء کو خدا نے اس لیے بھیجا کہ عقل پر پڑی ہوئی گرد دبیز تہیں، جو مٹی اور گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا کر صاف کر کے اسے اجلا بنا دیں۔ اب وہاں پر وہ عورت اسے سوال کیا ہو رہا ہے کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ کہ بالکل مانتے ہو، دلیل ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ وہ چرخہ چلا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چرخہ تھا، وہ چرخہ چلا رہی تھی۔ چرخہ چلاتے چلاتے اس نے اپنا ہاتھ روک دیا اور پھر کہنے لگی یہ اتنا سا چرخہ تو میرے چلائے بغیر چلتا نہیں۔ تو کیا یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے؟ وہ اتنا سا بول کر خاموش ہو گئی۔ کوئی ارسطو والی دلیل نہیں ہے، کوئی سقراط والی دلیل نہیں ہے، کوئی آئنسٹائن والی دلیل نہیں ہے، مگر اپنی سطح کے مطابق جو اس نے بات کی وہ کتنی ٹو دا پوائنٹ اور کتنی زبردست بات ہے کہ یہ اتنا سا چرخہ، یہ اگر میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں نہیں چلاتی رک جاتا ہے، تو اتنا سا چرخہ تو میرے چلائے بغیر چلتا نہیں ہے، تو یہ کائنات بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم کے پاس جب اس کا یہ جملہ پہنچا ہے تو حضور فرماتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں کہ علیکم بدین العجائز، کہ اتنا دین تو تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے جتنا اس بوڑھی عورت کے پاس ہے، اتنی دلیل تو تمہارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ درود بھیجیے محمد و آلہ۔ اب آئیے برادران عزیز، ایک ماہر نفسیات ہے، وہ آتا ہے امام کے پاس اور امام سے پوچھتا ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ خدا کو میں کیسے پہچانوں؟ تو امام اس کے سامنے اب کیا کہتے ہیں؟ وہ ماہر نفسیات ہے، ماہر نفسیات ہے، سائیکالوجی کا جو ماہر ہے، تو وہ خود آدھا تو نفسیاتی مریض ہوتا ہے۔ بار سے معذرت اگر کوئی یہاں پر ماہر نفسیات موجود ہے، معافی چاہتا ہوں، یعنی فیل مت کیجیے گا، آفینڈڈ بھی مت اس کو لیجیے گا اس جملے کو، ورنہ غور کیجیے نا، یعنی اب اس کے سامنے جو بات کرنی ہے اس کے اسٹیٹس کے حساب سے بات کرنی ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ میں خدا کو کیسے پہچانوں، تو امام اس کے سامنے اب کیا کہتے ہیں؟ نہ مینگنیوں کی بات کرتے ہیں، نہ چرخے کی بات کرتے ہیں، اب وہ باتیں نہیں ہو رہی، نہ مینگنی، نہ لید، نہ آثار قدم، کچھ بھی نہیں۔ اس کے سامنے گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ امام اس سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم ونقض الہمم، اللہ کو پہچاننا ہے تو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچاننا، کہ ایک ارادہ تمہارا ہے اور پھر تم اس کے تکمیل کے مراحل میں ناکام ہو جاتے ہو، تو ارادہ کر کے جب ناکام ہو گئے تو مانو کہ کوئی تھا کہ جس کا ارادہ اتنا طاقتور تھا کہ تمہارے ارادہ کمزور پر غالب آ گیا۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب یہ اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تاجر آتا ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ بزنس، اس سے روکڑے کی بات کریں بعض معذرت، میں تو کیونکہ خود بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اگرچہ خود بزنس مین نہیں ہوں لیکن بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ والے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کے سامنے فلسفہ بیان کریں گے، فلسفہ جھاڑیں گے، یہ ساری چیزیں بیان کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ امام کے سامنے ایک تاجر آتا ہے اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیے، اور وہ تو کہے گا کہ مجھے تو سیدھی سیدھی بات بتائیے گا، لمبی چوڑی بات مت بتائیے گا۔ تو امام کہتے ہیں کہ تمہارے تجربات حیات میں یہ بتاؤ کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ اب جو تاجر ہے وہ تو بزنس کرتا ہے تو سفر میں رہتا ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو سی روٹ ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے بزنس کے لیے، ٹرانسپورٹیشن آف گڈس کے لیے، آج بھی جو سمندر کا راستہ ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ اس زمانے کے اندر ایک بزنس مین تھا، وہ سفر کرتا تھا، تو اس نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے، میں نے دریا کا سفر کیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ دریا کا سفر کرنے میں کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ حادثہ ہو گیا ہو؟ وہ ریکال کرتا ہے کہ جی ہاں بالکل ایسا بھی ہوا تھا، حادثہ پیش آ گیا تھا، جس کشتی اور جہاز میں ہم سوار تھے وہ ٹوٹ گیا،
کہا پھر اس کے بعد تم سمندر کے اندر موجوں کے درمیان تھے؟ کہا بالکل یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد تمہیں ایک تختہ ملا، تم نے اسے تھام لیا؟ کہا یہی ہوا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ موت تمہارے سامنے ہے؟ کہا یہی ہوا۔ وہ بھی سوچ رہا ہوگا زندگی کے تجربات میرے ہیں، بتا یہ رہے ہیں۔ کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ بالکل ایسا ہوا، میں نے سمندر دریا کے سفر بھی کیے، حادثہ بھی پیش آیا، کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو گئی، ڈوب رہا تھا، تختہ ہاتھ میں آ گیا، کب تک اس کے سہارے میں چل سکتا تھا؟ ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بس اب موت آنے والی ہے، اب موت آنے والی ہے، اب موت آنے والی ہے، کوئی تیز موج آئے گی اور میں اس کی رو میں بہتا چلا جاؤں گا، کہاں کب تک میں مقابلہ کروں گا، کب تک میں دفاع کر پاؤں گا۔ امام کہتے ہیں کہ اب ایک بات بتاؤ کہ جب ڈوب رہے تھے اس وقت بھی دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل، اس وقت بھی دل میں یہ امنگ، یہ امید، یہ ہوپ موجود تھی کہ کوئی تو ہے جو بچا سکتا ہے۔ امام نے کہا کہ وہ جو اس موقع پر بھی تمہیں امید کی روشنی فراہم کرتا ہے وہی خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز ہوتا کیا ہے معاملہ؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص کی سطح ذہن کے مطابق گفتگو کر کے اسی ایک مطلب کو اس کے دل میں بٹھانا، یہ وہ کام ہے جو تنہا کتاب سے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کام ہے کہ جو تنہا کتاب سے نہیں ہو سکتا۔ کتاب کے اندر ایک ہیڈ لائن آئے گی، ایک عنوان، ایک سرخی، مگر کیا اس کے بعد ہر سطح ذہن کے مطابق اس کو اس موقع پر ان مثالوں کے ذریعے سے متوجہ کرنا، یہ کتاب سے نہیں ہو پائے گا۔ کتاب ایک جنرل بات کرے گی، اس کے کسی چیپٹر کے اندر ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا، اس چیپٹر میں نہیں تو دوسرے چیپٹر میں، تیسرے چیپٹر میں، مگر جو امام ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کا ترجمان بن کر حق کے ترجمانی ادا کرے، یہ اس کا کام ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ بحث شروع ہوئی تھی وہاں سے کہ جہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آیات قرآنی کے اندر کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ سرفیس کے اوپر آپ کو ایک آیت قل هو اللہ احد وہ نظر آتی ہے، اس کے اندر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو بہت معنی، بہت مطالب، وہی ہوا اور احد اور واحد اور اس فرق کو بیان کرنے کے لیے ہم یہاں تک چلے آئے۔ لیکن اب آئیے واپس اس بات کو مکمل تو کریں۔ غور فرمائیے گا برادران عزیز کہ یہ آیت محکم ہے، بالکل واضح، ڈیپتھ کی گنجائش اپنی جگہ پر، مگر آیت واضح ہے۔ اب آئیے دوسری آیت ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یہی تو وہ بحث تھی۔ اب یہ آیت متشابہ بن گئی۔ متشابہ بن گئی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس کا مطلب فوراً سمجھ میں نہیں آ رہا، فوراً سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ہاتھ سے تو ہم یہ والا ہاتھ جانتے ہیں، یہ ہاتھ اللہ کا ہو سکتا ہے، ہم نے انالائز کیا کہ یہ ہاتھ تو اللہ کا ہو نہیں سکتا ہے، اس ہاتھ کا تو وہ خالق ہے۔ تو اگر یہی ہاتھ اللہ کا بھی ہو تو پھر تو مخلوق خالق کی صفت بن گیا، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ مخلوق کی صفات پر خالق کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اب کریں کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب جو بھی ہے وہ محاورات عرب، اس کو سمجھنے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبانوں میں بھی مشترک ہوتی ہیں۔ مثلا اردو کے اندر ہم یہ جملہ سنتے ہیں، کہتے ہیں، اگرچہ اب میں تو اردو ہی کے حوالے سے اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میری زبان تو اردو ہے، مگر اہل زبان کہاں مانیں گے؟ اہل زبان حضرات کہاں مانیں گے؟ اگرچہ میری مادری زبان گجراتی ہے، مگر میں نے سنا تھا کسی جگہ پر کہ جناب عالی اگر ایک انسان کسی زبان میں سوچتا ہے تو وہ زبان اس کی مادری زبان ہوتی ہے ماہرین نفسیات کے نزدیک۔ تو انصاف کی بات یہ ہے کہ یوں اگر آپ چیک کریں تو گجراتی میری مادری زبان ہے، لیکن سوچنے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اب میں اردو ہی میں سوچتا ہوں، گجراتی میں تو نہیں سوچتا۔ میں نے یہ لطیفہ سنایا تھا، آپ کو بھی سنایا ہوگا شاید، مگر پھر سن لیجئے۔ قضیہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کہیں پر تقریر ہو رہی تھی، کسی نے کہا صاحب آپ اردو میں تقریر کرتے ہیں تو اردو آپ کی زبان ہے؟ کہا کہ نہیں بھائی میری زبان نہیں ہے، یہ دعویٰ میں کیوں کروں کہ خواہ مخواہ بعد میں پھنسوں۔
کہ جو اہل زبان حضرات ہیں وہ کہیں کہ یہاں پر آپ نے اس کو مذکر پڑھا یہ مؤنث ہے، اور اس کو مؤنث پڑھا وہ مذکر ہے، تو یہ جھگڑے آپ ہی نپٹاتے رہیے، ہم کیوں اس جھگڑے کے اندر پڑھیں؟ ہمیں اردو کے 100 خون معاف ہے، میری زبان ہی نہیں ہے۔ پھر آئیے آگے بڑھے، کسی نے کہا کہ اچھا تو پھر اردو کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، کہ میری زبان نہیں ہے لہذا غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کہ انگریزی کا کیا معاملہ ہے؟ کہ انگریزی کے اندر بھی بھول لیتے ہیں، تقریر بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بہرحال میری زبان تو نہیں ہے لہذا غلطی ہو جاتی ہے۔ کبھی عربی کا کیا ہے؟ کہ عربی پڑھائی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، مدرسے کے اندر باقاعدہ ٹیچ بھی کی ہے، مگر بھائی میری زبان تو نہیں ہے لہذا غلطی اس میں بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی فارسی کا کیا معاملہ ہے؟ کہ ٹھیک ہے چتوری تو ہم بھی کر لیں گے، خوب ہی یہ سب کر لیں گے، بات چیت بھی کر لیں گے، اپنا معافی ضمیر بھی سمجھا لیں گے، مگر میری زبان تو نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر بھی غلطی تو ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اچھا تو پھر یہ بتائیے آپ کی زبان کون سی ہے؟ تو میں نے کہا گجراتی ہے۔ کہا اس میں تو غلطی نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا وہ آتی ہی نہیں ہے، وہ آتی ہی نہیں ہے کہ اس میں غلطی کا کوئی سوال پیدا ہو۔ تو اب کیس یہ ہے کہ اردو زبان کے اندر بھی یہ محاورہ ہے نا کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ فلاں صاحب کا ہاتھ ہے، ان کی کامیابی میں ان کی زوجہ کا ہاتھ ہے، بیگم کا ہاتھ ہے، والدہ نے بڑی محنت کی ان کا ہاتھ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ واقعی وہاں پر یہ ہاتھ یہ والا آپ تلاش کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ارجنٹینا جو ہے وہ میچ جیت گیا فٹ بال کا اور اس میں میراڈونا کا ہاتھ ہے، تو کیا واقعہ آپ لوگ تو نئے ناموں سے واقف ہوں گے، ہم نے تو ورلڈ کپ پتہ نہیں کب دیکھا تھا، ہمیں کیا یاد ہے؟ تو کبھی کسی زمانے کے اندر جب وہ لوگ جیت گئے تھے تو میراڈونا نے گول کر دیا، تو کوئی کہے کہ صاحب ان کی جیت میں ورلڈ کپ جتایا میراڈونا نے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے، تو کوئی آگے کہے کہ اس کا تو پیر ہے، تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا پیر ہے۔ تو بات اس کی درست ہے، مگر اس نے محاورے کو نہیں سمجھا کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد یہ والا ہاتھ نہیں ہے، اس کی کنٹریبیوشن کی بات ہے، اس کی تائید کی بات ہے، اس کی نصرت کی بات ہے۔ تو اب اگر یہ محاورہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کے بعد سمجھنا آسان ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی تائید انہیں حاصل ہے۔ اب اگر یہ واضح ہو گیا برادران عزیز تو یہ آیت متشابہ تھی، اب نہ رہی، اب یہ آیت متشابہ سے محکم بن گئی، کیونکہ اب اس محاورے کو سمجھ لیا لہذا آیت واضح ہو گئی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن کا ایک حصہ محکم ہوتا ہے، کچھ آیتیں متشابہ ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے پورا قرآن متشابہ ہوتا ہے، اور کچھ آل محمد کی طرح ہوتے ہیں جو وارث کتاب ہونے کی وجہ سے ہر آیت ان کے لیے آیت محکمہ ہوتی ہے۔ جو وارث کتاب ہوگا اس کی شان یہی ہوگی، اور پھر جو ایسا ہوگا اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ منصوبہ پروردگار کے مطابق ہوگا، منشاء پروردگار کے مطابق ہوگا، لہٰذا اس کی زبان کو مجازن کہا جائے گا کہ یہ زبان اس کی کہاں ہے، یہ تو وہی کہتا ہے جو خدا کہلوانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی زبان فقط اس کی تھوڑی ہے، یہ تو خدا کا ترجمان ہے، اس کی لسان لسان اللہ ہے، یہ وہی دیکھتا ہے جو خدا دکھلانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی آنکھ اس کی کہاں ہے، اس کی آنکھ عین اللہ ہے، یہ وہی سنتا ہے کہ جو خدا سنوانا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے کان اس کے کہاں ہیں، یہ تو اذن اللہ ہے، اور اس کا چہرہ اتنا نورانی اور بابرکت ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، اس کا چہرہ اس کا کہاں ہے، یہ تو وجہ اللہ ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں برادران عزیز، یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے۔ آپ یاد کیجئے، آپ میں سے وہ افراد جو پہلی تقریر سے آ رہے ہیں ان کو یاد ہوگا یہیں پر وہ گلاس پڑا ہوا تھا جس کو آج میں نے آسانی کے ساتھ ڈھونڈ بھی لیا، پانی پی بھی لیا۔ پہلے دن میرے لیے یہی متشابہ تھا، محکم نہیں تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا یہ گلاس یہاں پڑا ہے یہاں پڑا ہے، اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ کہیں پڑا ہے، وہ ہے تو صحیح مگر کہاں ہے وہ نہیں معلوم تھا۔ وہ مجھے کہہ بھی رہے تھے جو ہمارے میزبان عالم صاحب کہ صاحب پانی میں نے وہاں پر رکھ دیا، اسی لیے میں دائیں بھی دیکھ رہا ہوں بائیں بھی دیکھ رہا ہوں، دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ میرے لیے معاملہ متشابہ ہو گیا، سسپیشیس ہو گیا، مگر اب اس کے بعد جب دوران مجلس بہت زیادہ پیاس کا غلبہ ہوا اور زیادہ جھک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اچھا وہ جو پوشیدہ جگہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر اس گلاس کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ محکم ہے، مگر معاملہ میرے لیے متشابہ تھا، مگر پہلی تقریر میں متشابہ تھا، دوسری تقریر میں وہ محکم بن گیا۔ یہی وہ انداز ہے کہ جب انسان کا علم بڑھتا ہے وہ محاورات عرب سے واقف ہوتا جاتا ہے،
تو آیتیں پہلے مرحلے میں متشابہ ہوتی ہیں، اگلے مرحلے میں محکم بنتی چلی جاتی ہیں، مگر جس کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے وہ اور اس قرآن کا وارث، اس کے لیے کبھی بھی کوئی آیت متشابہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ درود بھیجئے محمد وعلی۔ بس برادران عزیز، اس سے زیادہ میں کیا آپ کو زحمت دوں، جو میں سوچ کر آیا تھا آج اس پر کوئی بات نہیں ہو پائی۔ اب ظاہر ہے کل ہی وہ کنکلوڈنگ سیشن ہمارا جو ہے وہ آخری سمرائز کریں گے، اس کے اندر جو آیتیں باقی بھی رہ گئیں ان کو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنا ہے۔ لہذا وہ طالوت والا جو پورا سلسلہ آیتوں کا ہے کہ جو بالآخر منتج ہوتا ہے اس آیت پر کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا مسلسل شرف حاصل کیا اور جس کی تشریح پہلی تقریر میں کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر انشاءاللہ بات کل پہنچے گی اور کل ہی اس آیت کے اختتام پر ہم اپنی اس بحث کو سمیٹ دیں گے۔ مگر آئیے اب ظاہر ہے کہ منزل مسائب، اور اس منزل پر اس موقع پر ابھی ہمارے دوست نے بھی سلام پیش کیا، دوسرے ساتھیوں نے بھی سلام پیش کیا، ہمارے فرزند نے بھی کچھ کوشش کی۔ مسلسل یہ وہ ایام ہے کہ جہاں کبھی ہمیں شام یاد آتا ہے، کبھی سید سجاد کی مصیبتیں یاد آتی ہیں، جناب سکینہ ان کا ذکر کل بھی کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور مسلسل یہ ذکر ہوتا چلا جائے گا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بہت بڑے محسن جناب مولانا صادق حسن صاحب کی اتباع میں، انہوں نے ایک بہت عجیب تقابل کیا جناب خاتون جنت کا اور چوتھے امام کا۔ اس 4 برس کی زہرا کو جناب سکینہ کو جناب سیدہ سے نسبت ہے، دادی اور پوتی، مگر ساتھ ہی ساتھ سید سجاد اور جناب سیدہ، دادی اور پوتا۔ کیا عجیب مناسبتیں، کیا عجیب مشابہتیں دادی اور پوتے کے درمیان ہیں۔ دیکھیے 4 عجیب مشابہتیں ہیں جو جناب سیدہ میں اور ان کے پوتے جناب سید سجاد میں۔ پہلی مشابہت خصال شیخ صدوق کے، جہاں پر وہ روایت موجود ہے کہ البکاؤن خمسن، کہ رونے والے تو 5 ہی گزرے۔ بکا کہتے ہیں کثرت کے ساتھ گریہ کرنے والے کو، کہ جس نے کثرت کے ساتھ گریہ کیا۔ آدم، یعقوب اور یوسف کے بعد ان سے بھی زیادہ گریہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ 2 دادی اور پوتے ہیں، ایک جناب سیدہ ہیں اور ایک جناب سید سجاد ہیں۔ جناب سیدہ نے اتنا گریہ کیا کہ مدینہ کے رہنے والے آ کر مولا سے کہنے لگے، ابو الحسن فاطمہ سے کہیے کہ یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں، ہمارے کام کا حرج ہوتا ہے۔ یہ عجیب بے حس امت، کہ نبی کی بیٹی سے تعزیت اس انداز سے کی گئی کہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں۔ مولا کے پاس تو یہ امانت تھی۔ امیر المومنین آئے، جناب سیدہ سے کہا کہ اے شہزادی بنت رسول، مدینہ کے رہنے والوں نے یہ کہا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہیں؟ بیوی کہتی ہیں کہ علی ان سے کہہ دیجئے کہ اب نبی کی بیٹی زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے، چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد تو پھر فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ جناب سیدہ نے جواب بھی دے دیا، مگر اب اپنا ایک طریقہ بنا لیا۔ یہی کہا گیا تھا یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں، تو جناب سیدہ رات میں گھر میں اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں اور ماتم کرتی تھیں، اور دن میں جناب سیدہ کا طریقہ کار یہ ہو گیا کہ عصا کے سہارے سے چلتی ہیں، حسن اور حسین ساتھ میں ہیں، اور مدینہ شہر سے باہر آپ میں سے وہ افراد جو مدینہ کی زیارتیں کر چکے ہیں، خدا سب کو نصیب کر، سادات کو تو خاص طور پر، تو وہ وہاں پر جناب سیدہ ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر حسن اور حسین سامنے اور ماتم کیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہوں گی، مگر ظاہر ہے اپنا کہا ہوا وہ مرثیہ تو ان کی زبان پر آتا ہوگا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ، کہ بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنے مصائب آئے کہ اگر گرم دنوں پر پڑھتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ایک شام کو جناب سیدہ واپس آئی ہیں تو عجیب عالم تھا، چہرے پر دھوپ کے تمازت کے آثار۔ تو مولا کائنات نے سوال کیا، اے بنت رسول، یہ آپ کے چہرے پر دھوپ کے آثار کیسے؟ جناب سیدہ پہلے کہتی ہیں ابو الحسن جانے دیجئے، پوچھ کر کیا کریں گے؟ مولا اصرار کرتے ہیں کہ نہیں بنت نبی مجھے بتائیے کہ کیا ماجرا ہے۔ جناب سیدہ حسرت کے ساتھ کہتی ہے، اے ابو الحسن، امت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ جس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے میں اپنے بابا کو یاد کیا کرتے تھے، وہ درخت اور اس کا سایہ باقی رہتا،
آج جب میں گئی ہوں تو وہ درخت کٹا ہوا تھا، تو سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر میں نے اپنے بابا کو یاد کیا، تو ظاہر ہے چہرے پر تمازت کے آثار تو آنے ہی تھے۔ جس کے بعد امیر المومنین نے وہ پہلا عزا خانہ تعمیر کیا کہ جس کا نام رکھا گیا بیت الحزن، اور جناب سیدہ اس میں بیٹھ کر پھر اپنے بابا کو یاد کیا کرتے تھے۔ شہر مدینہ سے تھوڑا باقی جنت البقیع سے کچھ آگے کی طرف وہ مکان تھا۔ یہ پہلی مناسبت ہے، اس لیے کہ یہ جناب سیدہ کا ماجرا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ آئیے پوتے کے باب میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اتنا گریہ کیا کہ شہر مدینہ میں کسی نے یہ کہا کہ مولا کب تک گریہ کریں گے، کب تک آنسو بہائیں گے؟ تو سید سجاد کیا جواب دیتے ہیں کہ اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا تھا، یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ قرآن کی شہادت ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ یعقوب نے گریہ کرتے کرتے دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے تو سامنے میرے 18 یوسف مار دیے، قتل کر دیے، کیا مجھے گریہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ وہ شخص تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ مولا مگر یعقوب کے گھرانے کا کوئی یہ پہلا واقعہ ہوگا، آپ کے گھرانے کا پہلا واقعہ تو نہیں ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تو اب سجاد اور زیادہ گریہ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی تو نے انصاف نہیں کیا۔ یقیناً شہادت ہم آل محمد کی میراث ہے، مگر کیا یہ بھی سید سجاد کی میراث ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کو بے مغنا و چادر کے بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا جائے اور صدا دینے والا ندا دے رہا ہو کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی اور زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، کیا یہ بھی سید سجاد کی میراث ہے؟ وہ جناب سیدہ کا گریہ تھا اور یہ سید سجاد کا گریہ تھا۔ اور عزیزو دوسری مناسبت کہ جس میں دادی اور پوتے دونوں شریک ہیں وہ کیا ہے؟ غسال یا غسالہ کبھی چیخ مار کر روتے ہوئے باہر نہیں آتا۔ یہ آپ کو آل محمد کے گھرانے میں ملے گا کہ سیدہ کو غسل دیتے ہوئے امیر المومنین چیخ مار کر رونے لگے اور باہر آ گئے۔ اور جب جناب زینب نے پوچھا کہ بابا آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ بیٹی کسی کو پتہ نہ چلے، آواز اپنی دھیمی رکھنا، مگر آپ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تو مولا کہتے ہیں آپ کا اور میرا صابر امام، وہ کہتے ہیں کہ جب زہرا کے شکستہ پہلو کو میں نے دیکھا میں برداشت نہ کر سکا، میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اور اب آئیے آ کر دیکھیے چوتھا امام، جب پانچواں امام ان کو غسل دے رہا تھا تو چیخ مار کر روتا ہوا باہر آ گیا۔ توق کا زخم گردن پر دیکھا، چیخ ماری، پشت پر تازیانوں کے نشان دیکھے، چیخ ماری۔ 35 برس کے بعد بھی وہ نشانات اتنے نمایاں تھے کہ آپ کا پانچواں امام برداشت نہ کر سکتا۔ ہاں یہاں پر ایک تیسری مناسبت ہمیں نظر آتی ہے جو جناب سکینہ کی ہے کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسالہ چیخ مار کر باہر آ گئے کہ ارے اس بچی پر کتنے ظلم ڈھائے گئے ہیں، اس کا کرتا اس کے جسم سے چپک چکا ہے، الگ نہیں ہو رہا۔ یہ دوسری مناسبت عزیزان۔ اور اب اس کے بعد آئیے تیسری مناسبت جو دادی اور پوتے کے درمیان ہمیں مشترک نظر آتی ہے کہ جب کبھی بھی مجلس حسین ہوتی ہے تو دادی بھی آتی ہے اور پوتا بھی آتا ہے۔ زہری کی بہت مشہور روایت ہے کہ سید سجاد کو بٹھایا گیا ممبر کے پاس، اور جب مصائب کا بیان ہو رہا تھا اور لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، اس موقع پر جب مصائب مکمل ہوئے تو دیکھا کہ جہاں پر سجاد کو بٹھایا گیا تھا وہاں پر صدر محفل میں نہیں ہے۔ اور پھر جب زہری نے تلاش کیا تو نظر آیا کہ جہاں پر عزاداروں نے جھوٹیاں اتاری ہیں وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا یہ تو ہمارے باپ میں گستاخی تصور کی جائے گی۔ کہا نہیں، تیری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی، تو نے اپنی طرف سے پورا حق ادا کیا، مگر مجھے بتاؤ کہ جب میں وہاں پر اپنی دادی زہرا کو دیکھ رہا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ پھر میں وہاں پر بیٹھوں جہاں تم نے مجھے بٹھایا تھا۔ یہ 3 مناسبتیں ہوئیں۔ اب آئیے آخری اور چوتھی مناسبت، اور یہ مناسبت کیا ہے؟ جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے یا فاطمہ زہرا کو دیکھا یا سید سجاد کو دیکھا، یا دادی کو دیکھا یا پوتے کو دیکھا۔ جناب سیدہ جب جاتی ہیں تو ہاتھ میں عصا موجود ہے، بیت الحزن کی طرف جاتی ہیں، عصا موجود ہے۔ اگر کوئی سوال کرے مورخ سے کہ مورخ مجھے بتا کہ بیوی کی عمر کتنی تھی، سن کتنا تھا، تو جواب ملے گا 18 برس۔ 18 برس تو جوانی کا سن ہے، یہ جوانی کا سن اور ہاتھ میں عصا آ گیا۔ اور دوسری طرف سید سجاد جب لٹا ہوا قافلہ پلٹ کر مدینہ واپس آیا ہے اور محمد حنفیہ سوال کرتے ہیں کہ ارے اس قافلے کے اندر میرا ایک جوان بھتیجا ہوگا، مجھے نظر کہیں نہیں آ رہا، میں سمجھ گیا کہ دوسرے میرے رشتہ دار مارے گئے، شہید ہو گئے، میرا بھائی حسین مارا گیا، میرا بھائی عباس مگر میرا ایک جوان بھتیجا، سب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ شہید نہیں ہوا، وہ بچا،
تو وہ کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. میرا 23 برس کا جوان بھتیجا مگر ایک پیر بزرگ مرد ضعیف نظر آ رہا ہے کہ جس کے سر کے بال بھی سفید ہیں، جس کے داڑھی کے بال بھی سفید ہیں، جس کی بھویں بھی سفید ہیں، جس کے چہرے پر جھریوں کے آثار ہیں، جس کی کمر خمیدہ ہے. اے مرد بزرگ، تم مجھے بتاؤ گے کہ میرا جوان بھتیجا کہاں گیا؟ اور وہ مرد بزرگ جواب دیتا ہے، اے چچا محمد حنفیہ، آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانا، میں ہی زین العابدین ہوں، انا علی ابن الحسین. اور اب محمد حنفیہ آگے بڑھ کر سینے سے لگانا چاہتے ہیں، گلے ملنا چاہتے ہیں. تو سید سجاد کہتے ہیں، چچا آہستہ، چچا آہستہ، دھیرے دھیرے، چچا آہستہ. محمد حنفیہ کہتے ہیں، اے بیٹے یہ ہوا کیا؟ تم تو جوان تھے. اور اب سید سجاد یہ کہتے ہیں کہ 1 سال تک جو توق گلے میں رہا ہے، تو اب اس کے بعد سید سجاد کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر گلے بھی ملنا چاہے تو آہستہ اور دھیرے سے ملتا ہے. اگر کوئی فاطمہ زہرا سے یہ پوچھے نا، بی بی آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئیں، تو سیدہ کا جواب تفصیلی ہوگا کہ اگر تم یہ سوچنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو ذرا تصور میں لے کر آؤ. میرے دروازے کا تصور کرو، لگی ہوئی آگ کا تصور کرو، دروازے کے گرنے کا تصور کرو، میرے پہلو میں، میرے شکم میں محسن کی شہادت کا تصور کرو، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ زہرا جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی. مگر سیدہ کو اتنی تفصیل بیان کرنا پڑے گی. اگر کوئی سجاد سے پوچھے، مولا آپ بتائیے آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے، سجاد کوئی تفصیل بیان نہیں کریں گے، بس ایک لفظ ہے جس کی تکرار کر دیں گے، الشام، الشام، الشام. کربلا کے مصائب نے سجاد کو بوڑھا نہ کیا، یہ شام کے مصائب ہیں کہ جنہوں نے سجاد کو بوڑھا کیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب. بار الہ اس قلیل توسیع کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار، حاضرین کی، بانیان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں کی عوام انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.